السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہم یہاں پر چند منٹوں کے لیے ایک ضروری اور اہم مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی ہم اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ عید میلاد، یہ جو عید مناتے ہیں، آپ اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں مختلف قسم کے یعنی نام منانے والوں پر آپ فتویٰ بازی بھی کرتے ہیں، تو صرف آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو عید میلاد ہے آپ ہمیں اس کی کوئی ایک دلیل دکھا دیں۔ تو آگے سے ان کا جواب ہوتا ہے کہ آپ ہمیں منع کی دلیل دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہاں کیا ہے۔ تو ہم نے اس مختصر سی نشست کے اندر آج یہ سمجھنا ہے کہ یہ کہاں پر دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور کہاں پر منع کی دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات کے اندر 5 نمازوں کو فرض کیا۔ کون سی 5 نمازیں جی؟ صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، العصر، المغرب، العشاء۔ یہ 5 نمازیں میں دعویٰ کرتا ہوں اور میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، حدیث جبریل ہے جس کے اندر جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کے اوقات سکھلائے تھے۔ اب نصر اللہ بھائی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 5 نہیں، یہاں پر ایک چھٹی نماز بھی ہے۔ کون سی چھٹی نماز؟ مثال کے طور پر میں اسی لیے کلر بھی الگ استعمال کر رہا ہوں۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، صلاۃ النہار کے نام سے بھی ایک نماز ہے جس کو ظہر اور عصر کے درمیان میں پڑھا جائے گا، 2 رکعت 3 رکعت، یہ ایک چھٹی نماز بھی موجود ہے۔ تو میں نصر اللہ بھائی سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں چھٹی نماز، تو آپ اس چھٹی نماز کی دلیل ذکر کریں کہ اس کی کیا دلیل ہے۔ اب جائے کہ وہ مجھے دلیل بتائیں کہ چھٹی نماز کی یہ دلیل ہے، فلاں حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے کہنا شروع کر دے کہ صلاۃ النہار منع کہاں ہے، ذرا بتلائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ۔ تو یہ انتہائی، میں کہتا ہوں، یعنی جہالت کا بھی آخری درجہ ہے کہ اللہ کے بندو ایک چیز کو ثابت تم کرو، فضائل تم بیان کرو، اور جب کوئی تم سے کہے کہ اس فضیلت کی دلیل دو تو آگے سے کہنا شروع کر دے تم منع کی دلیل دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پتہ چلا کہ جب اس کی کوئی دلیل نہیں تو اس نام کی شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی نماز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہم صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ آپ صحیح بخاری اٹھائیں، آپ کو صحیح بخاری کے اندر کیا نظر آئے گا جی؟ صحیح بخاری میں آپ کو کتاب العیدین۔ آپ صحیح مسلم اٹھائیں، کیا آپ کو نظر آئے گا؟ بابو صلاۃ العیدین۔ آپ سنن ابی داؤد اٹھائیں، آپ ترمذی اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں، احادیث کی دوسری کتابیں اٹھائیں، آپ کو عیدین، کیا مطلب عیدین کا؟ 2 عیدوں کا بیان۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت کے اندر خوشی کے دن مقرر کیے، مدینہ میں آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ رب العزت نے تمہارے ان 2 دنوں سے جو تم نے خوشی کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے، ان سے بہترین دن تمہیں عطا کیے ہیں۔ اور وہ دن کون سے ہیں جی؟ وہ دن ہے، بولیے، یوم الاضحیٰ اور کیا ہے جی؟ یوم الفطر۔ یہ 2 دن ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ 2 عیدیں مقرر کی گئی ہیں، عید یوم الاضحیٰ، عید یوم الفطر۔ اب کوئی اگر آ کر کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر ایک تیسری بھی عید ہے عید میلاد کے نام سے، تو میرے بھائی ٹھیک ہے، تیسری عید ہے، ہم اتنے بدبخت نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کی فضیلت بیان کریں، کسی دن کو عید کا دن مقرر کریں اور پھر ہم اس کا انکار کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بدبختی میں نہ ڈالے۔ لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جس تیسری عید کا اس بات کرتے ہیں، آپ اس کی دلیل بھی ذکر کریں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی؟ کیا صحابہ کرام نے یہ عید منائی؟ کیا سلف صالحین نے منائی؟ چلیں حدیث کی کتابوں کو چھوڑیں، آپ ذرا حدیث سے دور رہتے ہیں، آپ اپنی فقہ کی کتاب اٹھا لیجئے، کسی فقہ کی کتاب اٹھا لیجئے، آپ فقہ حنفی کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، آپ فقہ شافی کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، آپ فقہ مالکی کی، فقہ حنبلی کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، کسی فقہ کی کتاب میں سے آپ عیدین کے علاوہ کوئی تیسری عید کا باب نکال کر دکھا دے، فقہ کی کتابوں میں سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 6 صدی ہجری تک اس بدعت کا سرے سے کوئی تصور نہیں تھا۔ جی، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہے وہ بات میری بالکل واضح ہو چکی ہوگی۔ سوال کسی کا اگر کوئی ہو تو؟ سر، اس کے متعلق جب ہم ان کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ آپ تیسری عید کے متعلق ایسے بات سمجھے اس چیز کو، جی وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لال رومال کیوں لیتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لال رومال کا کیا تعلق ہے؟ ہاں جی، میں نے دیکھا کہ ہمارے جو لاسٹ غالباً کلپ ریکارڈ ہوا تھا اس کے اندر بھی کمنٹس میں کافی لال رومال۔ تو دیکھیں، یہ لال رومال، یہ میں اس کو اتارتا ہوں،
یہ لارومال اتار دیا. یہ لارومال پہننا میرے بھائی سنت نہیں ہے. ہم اس لار رومال کو پہنتے ہیں تو عرب کلچر کے مطابق پہنتے ہیں, عرب کے لباس کے مطابق پہنتے ہیں. ہم اس کو سنت سمجھ کر یا ثواب سمجھ کر نہیں پہنتے. دلیل وہاں پر مانگی جاتی ہے جہاں پر آپ کسی چیز کو ثواب اور فضیلت والا کہیں گے. دلیل جس چیز کا تعلق دین کے ساتھ ہوگا, دین کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کی دلیل مانگی جائے گی. لباس تو پھر آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر واسکٹ پہنی جاتی ہے, جی اس کی کیا دلیل ہے, پاکستانی کپڑوں کی کیا دلیل ہے, پینٹ شرٹ کی کیا دلیل ہے. نہیں, شریعت اسلامیہ نے ایسے لباس کا بارے میں کہا جو آپ کے سطر کو ڈھانپنے والا ہو. ہر طرح کا لباس جائز ہے, مرد کے لیے عورت کا لباس, عورت کے لیے مرد کا لباس حرام قرار دیا. اس کے علاوہ سارے لباس انسان کے لیے جائز ہے. رومال کی دلیل کیسے آ گئی؟ کیا کبھی آپ نے کسی عالم کو دیکھا کہ وہ رومال کی فضیلت بیان کر رہا ہو؟ نہیں, کوئی بھی عالم رومال کی فضیلت نہیں بیان کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہ لباس ہے, یہ سنت نہیں ہے. ہاں, جب آپ اس کی فضیلتیں بیان کریں گے عید میلاد کی بدعت کی, تو پھر آپ سے دلیل مانگی جائے گی. تو دلیل کے بدلے میں نہ آپ نے جو ہے وہ گالیاں دینی ہے, نہ آپ نے دلیل سے چڑنا ہے. دلیل کا مطلب قرآن مجید کی کوئی آیت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, یا صحابہ کرام کا عمل, کسی صحابی رسول کا کوئی قول. اللہ رب العزت سے دعا کہ صحیح معنوں کے اندر ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. وما توفیقنا الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.